عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو سورت تلاوت کی ہے سورہ 3، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں قسم کھا کر 4 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا وہ پہاڑ ہے، عظیم پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ آپس میں ہم کلام ہوئے تھے، وہذا البلد الامین۔ اور فرمایا مکہ کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین پیارے سانچے میں بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا۔ ذرا انسان اپنے اوپر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت معلوم ہوتی ہے۔ کیسا دماغ بنایا، کیسی آنکھیں بنائیں، کیسا دل بنایا، کیسے کان بنائے، کیسے ہاتھ بنائے۔ قرآن کے ارشادات پکے اور معجزانہ۔ اللہ رب العزت 4 چیزوں کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، اور پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو نیچے جہنم کے نچلے طبقے تک پہنچاتے ہیں بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بدعمالیوں کی وجہ سے نیچے پہنچ جاتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی تباہیاں مقدر بنتی ہیں۔ آج ہمارے ملک میں جو انتہا درجے کی کرپشن ہے، جو چوری ہے، ڈاکے ہیں، دہشت گردی ہے، جو بھی ہے، جو مسائل ہیں، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کا نظام نہ ہونا ہے اور ہماری تربیت کا نہ ہونا ہے۔ قوم کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں کی گئی، قوم کو قرآن و سنت کی تعلیم جیسے دینی چاہیے ویسے نہیں دی گئی، اس وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں۔ اس لیے فرمایا ہم نے تو انسان کو بہترین سانچے میں بنایا، لیکن پھر اس کو ہم نے نیچے اتار دیا اسفل سافلین میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے بغیر حساب کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں بنایا احسن تقویم میں پیدا کیا، لیکن بدعمالیوں گناہوں کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہو جاتے۔ آج ہمارے ملک کا المیہ، ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں بہت سارے جھوٹے مقدمات درج ہو جاتے ہیں، حکومتیں بھی درج کرتی ہیں۔ جیسے پرویز مشرف نے مجھ پر 28 مقدمات، ام حسان پر 11 مقدمات، میری بیٹیوں پر مقدمات، اور ہم سب صرف اپنے 4-5 خاندان پر 40 سے اوپر مقدمات کیے۔ پھر لال مسجد کا آپریشن کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ان سے ہم بری ہو گئے۔ حکومتی سطح پر بھی مقدمات کی جاتے ہیں، ایک پارٹی کی حکومت آتی ہے دوسرے پر مقدمات کرتی ہے، کروڑوں کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اب آیا ایک دن اخبار میں اور میڈیا میں کہ فلاں جو ہے سیاست داں پر کرپشن کے کیس چلے، 40 کروڑ خرچ ہوا، ملا کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدمات جب جھوٹے اور سچے بھی ہیں تو ان کو بھی جو لڑنے والے ہیں، جو آگے معاملہ چلتا ہے وہ بھی گڑبڑ چلتا ہے، وہاں بھی پیسہ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے۔ جہاں مقدمات جھوٹے درج کیے جاتے ہوں اور جو ہے آگے افسر بھی نہیں پوچھتا، وہ بھی درج کر لیتا ہے، اوپر کا آرڈر آتا ہے، اوپر سر کا آرڈر آ جاتا ہے درج کر لو، کہتے درج کر لیے، اور اس کے بعد گواہیاں بھی جھوٹی پڑتی ہیں، اور وکلا بھی بہت سارے جھوٹے کیس ہوتے لے لیتے ہیں۔ تو کیسے اس ملک میں امن آئے گا؟ ایک منٹ سنیں بات میری بات یہ ہے کہ میں یہاں F8 میں خطیب رہا ہوں، پارک روڈ پر مسجد مجددیہ، 13 سال خطیب رہا۔ وہاں مسلکی بنیاد پر مجھ سے 3 پہلے اماموں پر جھوٹے مقدمات کر کے ان کو نکالا گیا، پھر میں آیا مجھ پر مقدمے کر دیے۔ 13 سال میں دھکے کھاتا رہا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو مقدمہ ہی کیا ہے، کون سا مسئلہ ہے، آپ بھگت لیں۔ ان کو بڑا طریقہ آتا ہے کیسے خوار کرنا ہے۔ 13 سال وہاں مقدمات، اور اس کے بعد حضرت والد صاحب مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے تو لال مسجد میں آیا، وہاں مقدمات 10 سال بھگتے میں نے اور بیٹیوں نے، ان سے ہم بری ہوئے۔ آج پھر ایک مقدمہ درج کرا دیا گیا، بلکہ ابھی اور درج کرا رہے ہیں۔ میرا مزاج انتقامی نہیں ہے، اس لیے الحمدللہ میں نے لال مسجد میں حضرت والد صاحب کی شہادت پر کہا تھا، حضرت مولانا عبداللہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر میں سب کو معاف کرتا ہوں، قاتل کو معاف کرتا ہوں، آج بھی میں اس پر قائم ہوں۔ اور انشاءاللہ اب میں عن قریب وہ مقدمہ بھی واپس لوں گا جو میں نے اکابر کے کہنے پر درج کرایا تھا، میری رائے نہیں تھی۔ میں نے پھر لال مسجد کا سانحہ ہوا، میں نے باہر نکل کر کہا میں سارے کرداروں کو معاف کرتا ہوں۔ میرا انتقامی مزاج ہوتا تو میں کہتا ہم نہیں، میں نے کہا نکلتے ہی پہلا میں نے کہا جی میں معاف کرتا ہوں۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام کردار
یہ مقدمہ کیسے درج ہوا؟ سارے جانتے ہیں کہ آپارہ تھانے کا گھراؤ رہا، میڈیا میں آتا رہا. یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ تھانے کا گھراؤ کر کے مقدمات کیے جاتے ہیں. سوچیں آپ، یہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے، پیسے کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر مقدمات ہوتے ہیں. قوم کا اربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے ان جھوٹے مقدمات پر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں، ہم تو کہتے ہیں سچے مقدمات بھی واپس لینے چاہیے. معافی، حدیث میں معافی کے بڑے فضائل آئے ہیں، قرآن میں بھی فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو معاف کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اور ایک مقام پر فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو ایک منٹ بات پوری ہونے دے، میں دین کی بات کر رہا ہوں. وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو معاف کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ ہمت کے کاموں میں سے. اور فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا وہ کہاں ہے جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. آپ لوگ عمران خان کی تقریر گھنٹوں سناتے ہیں، وہاں بولتے نہیں ہیں. ایک منٹ میری بات سنیں نا. تو میری بات، اس مولوی کی بات بھی سنیں، میرا بھی تو حق ہے اس ملک پر یار. ان کا حق ہے، گھنٹوں سناتے ہیں میڈیا. میری بات تو آپ پوری شاید سنائیں بھی نہیں، لیکن یہ بھی سنائیے، میرا بھی حق ہے، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں، مجھ پر بھی ظلم. تو اور میں اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں، جہاں آتی ہے تو آپ فوراً کاٹتے ہیں. تو فرمایا جو معاف کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ ہمت کے کاموں میں سے. قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہے وہ لوگ جو کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمے میں ہے. پوچھا جائے گا کون ہیں وہ لوگ، پھر دوبارہ اعلان ہوگا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمے میں ہے. فرمایا جو معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں. شہیدوں سے بڑا مقام معاف کرنے والوں کو. میں اپنے خاندان سے بات چیت چلانی شروع کر دی ہے. میں نے کہا ہم گڈ ولز کے طور پر اس ملک کے امن کی خاطر، اس ملک کو امن دیکھنے کے لیے، اس ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اس ملک کے بچوں کے سکولوں کو امن دیکھنے کے لیے میں نے تو پہلے ہی معاف کر دیا تھا. آج میں نے اپنے سارے خاندان سے بات کی، تقریباً سارے راضی ہیں. ایک آدھ کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ راضی ہوگا، عنقریب میں فرض کروں گا. کوئی دباؤ نہیں، نہ میں کوئی دباؤ قبول کرنے کا مزاج ہے، آپ میرا مزاج سمجھتے ہیں، نہ کوئی ڈیل ہے. میں نے، حالانکہ ہمارے خاندان کے لوگ ابھی کچھ نہیں مان رہے، انشاءاللہ وہ مان جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ آپارہ تھانے سے لیں. اور پرویز مشرف، جو میں کہتا ہوں اس نظام کی غلطی ہے. اگر وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی تو وہ ڈٹ جاتا. اب جو ہے ان کے سامنے اگر ملا عمر ڈٹ سکتا ہے ایک اسامہ کی خاطر، تو پرویز مشرف بھی ڈٹتا، کہتا میں اڈے نہیں دوں گا، میں مر جاؤں گا، قوم مر جائے گی لیکن اڈے نہیں دے گی. اس نے ڈاکٹر عافیہ حوالے کی، سب کچھ حوالے کیا، اس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. تو بہرحال میں کہتا ہوں پرویز مشرف جو ہے اس سے غلطی ہو گئی. ہمارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے. میں کہتا ہوں ہم اس کو معاف کرنے کی پہل کرتے ہیں. میں ہی معاف نہیں کروں گا، انشاءاللہ میرے خاندان کی بہنیں، ان سے بھی میری بات ہوگی، بہنیں بھی تیار ہیں. حسان صاحبہ تیار نہیں تھی، اب وہ بھی تیار ہیں. اور کچھ ایک آدھ افراد باقی انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائیں گے. ہم ان کو معاف کریں گے. اور پوری قوم سے کہتے ہیں کہ اب دیکھیں، آپ ایک بات تو سننے دینا. کیا اب آپ جب خاموش ختم کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت، ان کا پاس کیسے وقت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب تقریریں کرتے ہیں، ان کا وقت ہے، اس کا وقت نہیں ہے. خاموش رہیے. میں کہتا ہوں بڑی بڑی قومیں لڑتی ہیں، بڑی بڑی قومیں لڑتی ہیں، ایک ہو جاتی ہیں، معاف کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ ہم کیونکہ قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے اس قوم میں ایک ہو جائیں. کون سا مسئلہ ہے؟ تو قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے. اور اب وقت آ گیا کہ لال مسجد کے انشاءاللہ ہم غازی خاندان کی تمام بہنیں، بیٹیاں، اور حمیرہ غازی صاحب کی اہلیہ وہ بھی تیار ہیں ماشاءاللہ. ان کے ایک آدھ فرد کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے، وہ بھی تیار ہیں. انشاءاللہ ہم عن قریب اعلان کریں گے ہم تمام کرداروں کو معاف کرتے ہیں. تو ہم اوروں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو روایات قائم ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے اینکروں نے جو کچھ کیا 1 سال سے میرے خلاف، آپ سارے میڈیا میں دیکھتے رہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں. جو کچھ کسی نے کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں. میری جد و جہد صرف اسلامی نظام کے لیے، وہ انشاءاللہ جاری رہے گی. اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کرنا. جی مولانا صاحب، یہ میں کروں گا. مولانا صاحب بس 4 سدہ واقعے کی مذمت کرتے جائیں. جی بالکل مذمت کرتے ہیں 4 سدہ واقعے کی، اور وہ ہمارے بھائی شہید ہوئے وہاں، اور ہم یہ کہتے ہیں. اور اے پی ایس کے واقعے کی مذمت میں نے ایک بار نہیں کہا، میں نے 100 بار کرتا ہوں. میں نے صرف کہا تھا اسباب علل کا تعین کریں، حالانکہ دوسرے دن میں نے کر دی تھی. یہ جھوٹا الزام ہے. ہم ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور اسلامی نظام کی جد و جہد کا اعلان کرتے ہیں.